اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 216 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے لے کر 55 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے قرآن میں مختلف قسم کی مثالیں بیان کیں، مختلف انداز سے ہم نے بات کو سمجھایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ سوائے ان کی سرکشی میں اضافہ ہونے کے اور نفرت کے بڑھنے میں کوئی حق بات انہوں نے قبول نہیں کی۔ اللہم ثبتنا علی القرآن قل لو کان معہ آلہۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا، ایک سے زیادہ خدا بھی ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو یقیناً وہ اللہ کے عرش کی طرف اپنا کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس تخت حکومت میں وہ اپنا قبضہ کر لے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ذات، وہ بہت بلند ہے، برتری والا ہے، ہر اس وہ بری صفت سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں۔ علوا کبیرا، بہت بلندی والا ہے، بڑی برتری والا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے بھی ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلم والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تم قرآن کی قرات کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو ان کافروں کے سامنے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہم بنا دیتے ہیں ان لوگوں اور تمہارے درمیان جو آخرت کو نہیں ماننے والے، جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں، حجابا مستورا، ایک ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ بات کو سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں جیسے روئی ڈال دی جائے کہ ان کے کانوں تک کوئی بات ہی نہ جائے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں تلاوت کے ذریعے، وحدہ، اکیلے رب کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں اور ان کی نفرت کا اضافہ ہی ہوتا ہے۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے باتیں آ کر سنتے ہیں جب قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب آپ کی طرف یہ کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ظالم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ تو پیروی نہیں کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھو تمہارے لیے یہ کیسی مثال بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔
فلا یستطیعون سبیلا، پس اب یہ راستہ نہیں پا سکتے، یہ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں راہ راست سے ہٹا دیا ہے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں، چورا چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا سچ مچ یہ ہمیں دوبارہ نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تخلیق کیا جائے گا۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر مرنے کے بعد تم پتھر بھی ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی سخت دھات تم امیجن کر سکتے ہو، تم بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں پھر دوبارہ کون پیدا کرے گا مرنے کے بعد۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو وہ پھر تمہیں مسخرے پن کے ساتھ دیکھیں گے، اپنے سر کو ہلا کر، یعنی استہزاء والی نظروں کے ساتھ دیکھیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا، اب تو بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ قریب ہے، قیامت بالکل تمہارے پاس آ چکی ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جب قیامت کے دن وہ پیدا کرنے والی ہستی بلائے گی ان کو تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے پاس اس کا جواب دو گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ تم تو دنیا کی زندگی میں نہیں رہے مگر بہت تھوڑی مدت کے لیے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرماؤ کہ وہ گفتگو اور بات ایسی کیا کریں جو اچھی ہو۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو وہ تم پر رحم فرمائے یا وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔